نمازی بھی ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج بھی کیا ہوا ہو، روزے بھی باقاعدہ رکھتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، اگر آپ کے عقیدے اور ایمان میں کفر یا شرک آ گیا تو سمجھو کہ اس سارے ڈھانچے میں سے جان نکل گئی ہے، وہ نماز بے جان ہو گئی، وہ زکوٰۃ بے جان ہو گئی۔ اصل چیز جو عقیدہ اور ایمان ہے اس کی طرف محنت ہم سب کو کرنی چاہیے، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک اس پر قائم رکھے۔ آپ غور فرمائیں، جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، مذاہب باطلہ، مثلا یہودی ہیں، وہ کیا اپنے دوستوں کا خیال نہیں رکھتے؟ چلو اتنا نہیں رکھتے ہوں گے ورنہ، لیکن کچھ نہ کچھ تو اعمال ہے نا۔ رفاع عامہ کے کام ہم سے شاید انہوں نے زیادہ کیے ہوں۔ یہ جو عیسائی ہیں یہ تھوڑے کام کرتے ہیں رفاع عامہ کے، ہندو کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں، بدھ مت کرتے ہیں، اچھے کام تو باقی مذاہب میں بھی ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی مذہب بھی بد اخلاقی کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی مذہب بھی۔ مذہب کے ماننے والے وہ گڑبڑ کرے اور الگ بات ہے، وہ تو اسلام کے ماننے والے کتنے گڑبڑ کر رہے ہیں، لیکن بطور مذہب کسی مذہب نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ظلم کرو، مکانات گرا دو، بچوں کو ذبح کر دو، ظلم کرو، ڈاکے مارو۔ کوئی مذہب بھی ہے وہ یہ تعلیم نہیں دیتا۔ پھر فرق کیا ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب میں؟ تو میرے بھائی وہ فرق ایمان اور عقیدے کا فرق ہے، ورنہ تو اعمال تو ہر مذہب والا کہتا ہے کہ اچھے عمل کرو۔ تو ایمان نہیں تو اعمال میں جان نہیں، اور ایمان ہے تو اعمال جان والے ہیں۔ اس کی آسان مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے اور ایک بغیر ایمان کے عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے لکھا ایک ہندسہ لکھا، ایک کون سا ہندسہ لکھا جی؟ اس کے دائیں جانب میں نے لکھا صفر، کیا بن گیا؟ 10۔ 2 صفر ڈالے 100، 3 ڈالے 1000۔ اب میں نے دائیں جانب نہیں صفر ڈالا، ایک کے بائیں جانب میں نے صفر ڈالا، 10 بنا یا ایک ہی رہا؟ 2 صفر ڈالے، 3 ڈالے، حتیٰ کہ میں نے صفحہ بھر دیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان کے بعد حیثیت ہے، ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ اصل چیز ایمان ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو فرمایا تو حضور نے کیا فرمایا؟ بھائی نمازی بن جاؤ، زکوٰۃ دیا کرو، حج کا حکم دیا؟ نہیں، آپ نے ایمان کی طرف بلایا، عقیدہ توحید کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ نماز بعد میں، زکوٰۃ کا حکم بعد میں، حج بہت بعد میں، باقی سارے احکامات بعد میں سکھائے۔ سب سے پہلی دعوت میرے نبی کی دعوت توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہاں سے ابتدا ہوئی۔ اور آپ جب ہم قبر میں جائیں گے، اندازہ کیجئے کہ قبر کے جو 3 سوال ہیں وہ سب ایمان سے متعلق ہیں، تینوں کے تینوں سوال، اعمال سے متعلق سوال نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اعمال ضروری نہیں، میں صرف اہمیت بتا رہا ہوں کہ قبر کے تینوں سوال ایمان اور عقیدے سے متعلق ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کون سا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے؟ اب یہ تینوں باتیں عقیدے سے متعلق ہیں، اعمال سے متعلق نہیں۔ اور محشر کا دن ہوگا، اگر سختی ہے، نرمی کی امید بھی نہیں تو وہ عقیدے کے بارے میں،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو بالکل معاف نہیں کرے گا، باقی اعمال میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ تو وہاں بھی سختی کس کے بارے میں؟ عقیدے اور ایمان کے بارے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، تمام عقائد کی بنیاد، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بنیاد ہے عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ عقیدہ کمزور ہو گیا، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق برداشت نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں فرق برداشت نہیں۔ سورہ کاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں آپ کو بتاؤں کہ خسارے والے اعمال کس کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے بڑی محنت کی لیکن ساری محنت ان کی ضائع ہو گئی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اعمال برباد ہو گئے، اس لیے برباد ہو گئے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ عقیدے میں شرک آ جائے، بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ یہ بیت اللہ کس نے تعمیر کیا؟ مشرکین مکہ نے تعمیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا ان کے پاس فنڈ نہیں تھا کہ سارا بیت اللہ تعمیر کر سکے، تو انہوں نے حتیم کو باہر چھوڑ دیا، چلو فنڈ وہی لگنا چاہیے جو بالکل حلال کمائی کا ہو، خون پسینے کی کمائی ہو، اس میں ذرا بھر بھی شبہ والا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اور حلال پیسہ اتنا بنا کہ سارے بیت اللہ پہ چھت نہیں آ سکتا تھا، ان کا کوئی بات نہیں، حتیم کو چھوڑ دیتے، کچھ حصہ باہر نکال دیتے۔ اتنا تقویٰ تو آج ہمارے اندر نہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہے بھئی یار میں ہوں یا کوئی ہو کہ مسجد بنانی ہے، مسجد کا کام کرنا ہے، بھائی مہربانی کرنا مشکوک پیسہ نہ دینا، خون پسینے کی کمائی دینا، کبھی کسی نے نہیں کہا میرے سمیت۔ انہوں نے اتنی احتیاط کی تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کی۔ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن چونکہ ان کے اعمال میں شرک آیا، اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، قیامت کے اوپر بھی ان کا یقین تھا، اس حد تک تو تھا نا، تبھی تو ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اگرچہ اس طرح جو قیامت کا واضح قانون ہے اس کو تو نہیں مانتے تھے، دوبارہ اٹھنے پہ اس طرح قائل نہیں تھے، لیکن قدرت الہی پر تو قائل تھے نا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اعمال برباد ہو گئے۔ کعبے کی تعمیر کرنا کوئی چھوٹا عمل تو نہیں ہے نا۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو عام مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے، جو رب کا کعبہ بنائے اور ضائع ہو جائے، اتنا اونچا عمل کرے اور ضائع ہو جائے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ شرک تھا جس نے اعمال کو ضائع کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اپنی توحید کے لیے۔ کس کے لیے بنایا؟ بولو جی۔ رب العالمین فرماتے ہیں انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہی میری عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ یوں کہیے انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ کی توحید ہے، اور دنیا کی بقا بھی اسی مسئلے کے ساتھ ہے، دنیا کی بقا بھی عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا، لَفَسَدَتَا، یہ ساری کائنات برباد ہو جاتی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होती, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करने वाले मौजूद रहेंगे। जब इस कायनात के अंदर अल्लाह की खालिस इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा, जब इस कायनात के अंदर अल्लाह की पुकार करने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर अल्लाह इस दुनिया को ही ख़त्म फरमा देंगे। मालूम हुआ दुनिया की बका है तो अक़ीदा तौहीद के साथ है। सारे अंबिया की मुत्तफ़िक़ा दावत ला इलाहा इल्लल्लाह है। सारे अंबिया की मुत्तफ़िक़ा दावत दावत तौहीद है। सूरतुल अंबिया में अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु, आपसे पहले भी मैंने जितने रसूल भेजे, मैंने हर रसूल की जानिब यही वही भेजी है, ला इलाहा इल्ला अना। इस धरती के ऊपर अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह ही की करो। सारी कायनात में जितने नबी भी आए लोगों, सारे अंबिया की मुत्तफ़िक़ा दावत दावत तौहीद है। कुरान मजीद हो या पहली आसमानी किताबें हों, सबका मुत्तफ़िक़ा पैगाम दावत तौहीद है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अमित्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा कुल हातू बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मअय्या व ज़िक्रु मन क़ब्ली। अल्लाह फरमाते हैं, ओ अल्लाह के साथ शिरक करने वालों, ले आओ ना कोई दलील अगर तुम्हारे पास है तो। कह दे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा ज़िक्रु मन मअय्या व ज़िक्रु मन क़ब्ली। जो मेरे साथ कुरान है उसके अंदर भी यही पैगाम है, इबादत के लायक अल्लाह है। व ज़िक्रु मन क़ब्ली, मेरे से पहले जितने अंबिया दावत देकर गए हैं सबकी दावत का पैगाम ये है, इबादत के लायक सिर्फ कौन है। और कुरान का तो मौजू यही है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। ओए लोगो, ये अज़मत वाली किताब मैंने भेजी है, इसके अंदर जितनी भी आयतें हैं ये मैं रब का कलाम है। क्यों भेजा या अल्लाह तूने ये कलाम? फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, मैंने अपना कलाम भेजा इसलिए लोगों इबादत सिर्फ किसकी करनी है। और क़यामत वाले दिन निजात भी इसी अक़ीदा तौहीद पर है। इरशाद बारी ताला है, मन काना यरजू लिक़ा रब्बी फलयामल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो बंदा ये चाहे मैं रब से मुलाकात करूं, अगर रब से मिलना चाहते हो तो फलयामल अमलन सालिहा, एक तो नेक अमाल करो, बद अमालियों से निकल आओ, और दूसरा काम वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न बनाना। इबादत करनी है तो सिर्फ किसकी इबादत करनी है? सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन कितनी अज़मतों वाले, कितने शान वाले, उनकी अज़मत इसी अक़ीदा तौहीद की वजह से है। अल्लाह फरमाते हैं सूरतुल अनाम में, वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल्अशिय्यि युरीदूना वजहा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु, ये कुफ़ार ने कहा था ना कि न गरीब सहाबा को उठाओ अपनी मजलिस से,
تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے میرے محبوب ان لوگوں کو اپنی مجلس سے کبھی نہ اٹھانا جو صبح و شام خالص میری پکار کیا کرتے ہیں۔ تو عظمت ملی تو اللہ کی خالص پکار کی وجہ سے ملی، اور یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے متلاشی۔ اگر توحید کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ بولو اللہ کا کیا ہو گیا؟ فضل ہو گیا۔ ایسے جیل کی کوٹھی کے اندر بند ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جیل کے 2 بندے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تعبیر تو بعد کے اندر بتاؤں گا، پہلے ایک مسئلہ تو سن لیجئے نا۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے دوستو یہ تو بتاؤ نا، مختلف رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو بڑی قوت والا بھی ہے، جو کچھ مانگنا ہو اسی کے در پہ جا کے مانگا جائے، یہ بہتر ہے؟ کہنے لگے اللہ ہی بہتر ہے۔ فرمانے لگے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، جھولیاں بھرنے والا کون ہے، عزتوں کا مالک کون ہے، ذلتوں کا مالک کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہو گیا، اللہ نے اپنے در کا بھکاری بنا لیا ہے۔ اللہ، ابھی ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ فیس بک پہ چنگا بھلا بندہ وہ گائے کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے جیسے انسان کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، قبر کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جناب مورتی خود بنائی ہے اس کے آگے جھک رہا ہے، اور کوئی جناب کس کے آگے جھک رہا ہے۔ یہ جبین اگر رب کے سامنے جھکتی ہے تو کہو الحمدللہ، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کرتا جاؤں، جیسے انسان کے سامنے جھکنا حرام، قبر کو سجدہ حرام، گائے کو سجدہ حرام، گھوڑے کو سجدہ حرام، جیسے ان ساری چیزوں کے سامنے جھکنا حرام، میرے بھائی اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون کو ماننا بھی حرام۔ قانون بھی اس دھرتی پر کس کا ہونا چاہیے؟ زور سے بولو، کس کا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے قانون، ہمارے نظام سب غیروں کے قانون چل رہے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئی ہو تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حقرا فاش گویم دین توست، قرآن کو یاد کر یہ تیرے آئین کی کتاب ہے، اور سیدھی بات کہا کر یہی تو تیرا دین ہے، یہی تو تیرا حکم ہے۔ بہرحال توحید کا مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو کہو الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور توحید کا مسئلہ، فرقہ واریت کی بنیادوں کو ختم کرنے والا اور متحد کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ دین توحید، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ سنیے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، اے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک کا ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ اور مسئلہ توحید کے گواہ خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، اللہ کے انبیاء اور صاحب علم
शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह भी गवाही देता है कि उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, फरिश्ते भी कहते हैं उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, और अहले इल्म भी कहते हैं अल्लाह के अलावा इबादत के लायक। फिर कुरान अकली दलाइल देता है, वक़्त नहीं कि सुनाऊँ। उन तमाम दलाइल के बयान के बाद अल्लाह ने एक जुमला कहा, वो सुन लीजिए। अल्लाह कहता है ये आसमान मैंने बनाया, ये ज़मीन मैंने बनाई, ये कायनात का चप्पा चप्पा मैंने बनाया। और आखिर में अल्लाह क्या फरमाते हैं, हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है। ये कायनात का एक एक ज़र्रा किसने बनाया है? वाह वाह मौला तेरी शान, पानी ते ज़मीन ठहराई, थम्मा बाज आसमान। और एक शायर कहता है, तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तू मिला करीब रगे गुलू, तेरी शान। सो गए सारे, जोर से बोले जरा, वरना अगले जुम्मे रज़ाइयों का इंतज़ाम भी कर देंगे ताकि आँख सही लगी रहे। सबको जल्ला जलालुहू, तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तू मिला करीब रगे गुलू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। ये ज़मीं बनी वो फलक बने, ये बशर बने वो मलक बने, तेरे अम्र कुन का ज़ुहूर है, तेरी शान जल्ला जलालुहू। ऐ अल्लाह तेरा हुक्म सामने आने की देर है, सारी कायनात बन गई। अल्लाह कहता है जो कुछ तुम्हें नज़र आ रहा है, हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये किसने बनाया है? और आगे एक चैलेंज है जो अल्लाह ने दिया। अल्लाह कहते हैं फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी, मुझे दिखाओ ना वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और ने बनाई हो। आहा सुभान अल्लाह, किसी पत्थर पे हाथ रख के कहो ना कि ये अल्लाह ने नहीं बनाया, किसी और बुजुर्ग ने बनाया है। रेत के किसी ज़र्रे को उठाकर बताओ ना कि ये अल्लाह ने नहीं किसी और ने बनाया है। और पानी का एक कतरा तो बताओ ना किसी और ने बनाया हो। जंगलात में एक पत्ता तो दिखाओ ना जो अल्लाह के अलावा किसी और ने बनाया हो। रब कहता है हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये किसने बनाया है? फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी, मुझे दिखाओ ना मेरे अलावा किसी ने क्या बनाया। रब कहता है बल ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन, किसी ने कख भी नहीं बनाया, ऐमी ज़ालिम भटक चुके हैं, मुझे छोड़ चुके हैं, गैरुल्लाह की इबादत कर किसी ने कुछ नहीं बनाया। बल्कि रब कहता है सुनो लोगो, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, जिनको तुम पुकारते हो उनकी मिसाल अल्लाह बयान करता है, सुनो। जिनको तुम पुकारते हो मदद के लिए, अल्लाह फरमाते हैं लन यख्लुकू ज़ुबाबा वला इज्तमऊ लह, अगर सारे इकट्ठे भी हो जाएं एक मक्खी भी कोई पैदा नहीं कर सकते। सब कहो बेशक, एक मक्खी सुबाबन, कोई मक्खी नहीं बना सकते। और अल्लाह ने आगे हद ही कर दी। अल्लाह फरमाते हैं वही यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ, अगर मक्खी कोई चीज़ छीन कर ले जाए, सलब कहते हैं छीनने को, अगर छीन कर ले जाए मक्खी, छीनने का मतलब ये है, ये मेरे पास रुमाल है, ये क्या है जी? काजी साहब कहता है ये मुझे दो, मैं दे देता हूँ। अब एक तरीका यह है कि वो मुझसे छीनते हैं, छीनने का तरीका क्या, मैंने इधर से पकड़ा, उधर से काजी साहब ने पकड़ा, तो कौन ले लेगा? काजी साहब। हाँ ठीक है, समझदारी वाली बात की है। आपको पता है कि मौलवी के अंदर इतना जोर नहीं कि रुमाल अपना संभाल सके। इधर से मैं खींच रहा हूँ, उधर से काजी साहब खींच रहे हैं, काजी साहब ले गए हैं। इसको कहते हैं सलब करना। इसको क्या कहते हैं? सलब करना। अल्लाह फरमाते हैं और मेरे अलावा जिनको मुश्किलों में पुकारते हो, यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ, मेरी बनी हुई मक्खी अगर कोई ज़र्रा उनसे सलब कर ले,
اور چھین لے لا یستنقذوہ منہ سارے مل کر وہ ذرہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اوے سنو مانگنے والوں، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ارے کمزوروں سے کیوں مانگتے ہو؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو کمزوریوں سے پاک ہے؟ اور وہ صرف کون ہے؟ یہ بنیاد ہے میرے بھائی ایمان کی۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی، یہ بنیاد ہے۔ اگر اس عقیدے میں ذرا بھر بھی فرق آ گیا تو جسم رہے گا، روح نکل گئی تو جسم بالکل بیکار ہو گیا، اور اگر اعمال رہے اور یہ عقیدے والی توحید والی روح بیچ سے نکل گئی نا تو اعمال سارے کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وقت پورا ہو گیا، ترجمہ صرف سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جب ان کے سامنے میری توحید بیان کی جائے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اگر میری توحید کے علاوہ کوئی اور موضوع بیان کیا جائے پھر خوش ہو کر سنتے ہیں۔ الحمدللہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں اللہ کی توحید سن کر ایمان تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو نہیں، دل خوش ہوا؟ اگر دل خوش ہوا تو سمجھو ایمان والے، یہ قرآن نے نشانی بتائی ہے۔ اور اگر دل تنگ ہوا اور کہا یہ کیا بیان ہو رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ تو میرے وہ غدار ہیں، کھاتے میرا ہیں، اور میرا ذکر سن کے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک عقیدہ توحید پر پختگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔